مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب آپ وقار بڑی ایک دلچسپ گال ہے کہ لما اتخذ اللہ تعالی ابراہیم خلیلا، جنن اللہ جل کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل منتخب فرمایا، تو قالت الملائکۃ یا ربی ان له مالا وولدا وامرأة۔ اے میرے کریم تسا ابراہیم علیہ السلام کو، فرشتے نے عرض کی تھی کہ اے میرے کریم تسا ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائیے، دوستی دا تاج پوائے اور اپنا خلیل بنا کے دے، باوجود ہے کہ تسا انہوں کو مال بھی دے رکھے، اولاد بھی دے رکھی اور بیویاں بھی عطا فرما رکھے۔ فکیف یکون خلیلا لک مع هذه الشواغل، اینا مصروفیات دے باوجود وہ تہنال یاری کیویں نبھے سے، وہ تہنال تعلق کیویں برقرار رکھے سے؟ کیونکہ عمومی طور تے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مال دی مصروفیات دی وجہ کنو اپنے رب کو بھول ویندن، جائیداد دی مصروفیات اپنے رب کو بھول ویندن، اولاد دی وجہ کنو لوگ اپنے رب کو بھول ویندن، بزنس دی وجہ کنو لوگ اپنے رب کو بھول ویندن۔ عمومی طور تے انسانہ دا خامت یہی ہے۔ ہی قید کلیہ کو سامنے رکھتے فرشتہ نے بھی عرض کی تھی کہ مالک کیف یکون خلیلا لک مع هذه الشواغل، ان مصروفیات دے باوجود اتوڑا یار کیویں برقرار راسی، توڑے نال تعلق خلت اور تعلق دوستی کیویں نہیں بیسی؟ قال اللہ تعالی لا تنظروا الى صورت عبدی ولا الى مالہ بل الى قلبہ واعمالہ۔ فرمایا میرے فرشتو تسا میرے بندیاں دا ظاہر کو نہ ڈٹھا کرو، ظاہری صورت کو نہ ڈٹھا کرو، اور نہ ہی تسا انہاں دے مال کو ڈٹھا کرو، بلکہ اگر تسا دیکھنا ہوئے تو ول میرے بندیاں دے دل کو ڈٹھا کرو تے میرے بندیاں دے کام کو ڈٹھا کرو۔ یعنی شکل و صورت اور مال و دولت پرکھن دا معیار نہیں، اللہ تے اللہ دے بندے دے تعلق کو اگر پرکھنا ہوئے تو بندے دے دل کو دیکھو۔ بعض دفعہ ڈھیر دولت والے لوگ رب دے بڑے پیارے ہوندے، بہت سارے جائیداداں والے لوگ اپنے رب کو بڑے پیارے ہوندے، اور اکثر ایسا بھی ہوندے کہ دولت مند لوگ اپنے رب کو بھول کے ظالم بڑھ ویندن، دنیا دار ہو ویندن، اپنے رب نال تعلق چھوڑ دین۔ رب نے یہ بھی قانون دے دیتا سا کو پرکھن دا کہ جدن میں رب دے نال میرے بندے دے تعلق کو دیکھنا ہوئے تو فرمایا ول تساں دے ظاہری مال کو نہ ڈٹھا کرو، ظاہری صورت کو نہ ڈٹھا کرو، ان دے دل کو ڈٹھا کرو تے ان دے عمل کو ڈٹھا کرو۔ ولیس فی قلب خلیل محبت الی غیری، محبت الی غیری، فرمایا میرے خلیل دے دل وچ میں رب دے علاوہ کسی دی محبت نہیں۔ یہ میرے رب نے ارشاد فرمایا فرشتیاں کو، ولو شئتم اذهبوا الیہ وجربوه، فرمایا ہاں اور اگر تسا چاہو تو ونجو میرے ابراہیم دا امتحان گنو، تجربہ کرو کہ میرے ابراہیم دا دل میں رب نال ہے یا مال نال ہے، میرے ابراہیم دا دل میں رب نال ہے یا اولاد نال ہے، دنیا داری نال ہے یا میں رب نال ہے۔ پر میں تجربہ کرنا ہوئے تو میں تو کو اختیار لینا، جاؤ تجربہ کرو، میرے ابراہیم کو پرکھو، میرے ابراہیم کو دیکھو۔ فجاء جبرائیل علیہ السلام فی صورت بنی آدم وکان لابراہیم، جناب علی حضرت جبریل علیہ السلام بشری لباس پاکے زمین تے اترے، وکان ابراہیم علیہ السلام علی تل مرتفع ینظر الی الاغنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچے ٹبے تے چڑھے بیٹھن تے بکریاں چرین دے بیٹھن تے آپ بکریاں دے نگہبانی بیٹھے کرن۔ فسلم علیہ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل بصورت بشر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قریب تھے تے آپ نے سلام والے، آپ نے سلام دا جواب دیتے، سلام و کلام دے بعد فقال جبرائیل لہو، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھن لگے لمن ھذا، حضور یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مال، 12,000 بکریاں دا ریوڑ چردہ دے، فرمایا حضور یہ سارا مال کی دے؟ قال ابراہیم علیہ السلام للہ، یہ سارا مال میرے اللہ دا ہے، ولیکن الان فی یدی،
لیکن اس ویلے ایمان دا مالک میں کنٹرول میرا ہے مالک میرا رب ہے ساڈے بھی بڑے لوگ جڑے ہیں اکثر اوقات آکھ دن کہ مال اللہ دا ہے یہ جائیداد اللہ دی ہے اللہ دا دیتا ہے لیکن جس ویلے تجربہ کیتا ونے تے والے لوگ فرعون بڑھ ونے بلے ان لوگاں دی طبیعت وچ اللہ والے مال دی کوئی گال ہی کہنی ہوندی اکثر ایسا ہوندے کہ وہ لوگ آکھدے رہندن لیکن لوگ پورے نہیں اتردے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی مال اللہ دا ہے لیکن کنٹرول میرا ہے قبضہ میرا ہے مالک میرا رب ہے اے ہن اللہ دے بندے کہ ہزار ریوڑ دے مالک ہوئن اور والا کہن میرا تے صرف کنٹرول ہے حقیقت تے مالک میرا رب ہے تو احباب دی وقار ثم قال جبرائیل تبرأ بواحد منها ابراہیم جناب جبرائیل علیہ السلام آکھنے لگے ولے نوی جو حکمت میں کو عنایت فرماؤ حکمت میں کو عنایت فرماؤ فقال ابراہیم علیہ السلام اذکر اللہ وخذ ثلثها فرمایا جناب ایک کوئی گال ہے ایک کیوں تو سمنگ دے میری یار دا میں کو نہ سناؤ تریجا ہی ستوہ کو دے دینا ایک منگڑ نال کیا تھی انہیں حضرت تو سا میرے یار دا نہ سناؤ میں تو کو ایک حصہ دے دینا اندھے ترائے حصے کریں دے تے ایک حصہ تو آڈا فقال جبرائیل سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح یہ میرے رب دا سونا نہ گی دے ثم قال اذکر ثانیا خذ نصفها جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار دل نہیں بھریا ایک دفعہ والا میرے یار دا نا گن دو حصے باقی بچے گن ادھا بھی آتے کو دینا ایک حصہ بھی آوی تے کو دینا دو حصے بچے گن ایک حصہ بھی آوی تے دا فقال سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح فرمایا جنن جبرائیل علیہ السلام نے رب دا نا گیدا نا تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اذکر ثالثا وخذها كلها برعاتها فرمایا یار ایک دفعہ میرے رب دا نام والا گھن چا ایک حصہ باقی بچا کڑے اے بھی سارا تے کو دینا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دا نام گیدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار دل نہیں بھریا ایک دفعہ جے وال میں کو نہ سناوے چا اذکرہ رابعا میرے یار دنا ایک دفعہ جے وال گنے جا فرمایا اقر لک برک فرمایا ول میں ویتے دا اے جتی وڈا ریوڑ گدی کھڑی بکریاں چراون والے رعات دی رائی دی تے کو ضرورت کہنا تھی سے فرمایا ول میں ساری زندگی تیرے بکریاں چرے سا تیرے کو تنخواہ دا مطالبہ ہی کہنا کرے سا بس تو میرے کو میرے یار دا نام سنے رکھی کہ میں تیرے بکریاں چرے ہی رکھ سا احباب ذی وقار اتنے میں فقال اللہ تعالی یا جبرائیل کیف وجدت خلیلی فرمایا وہ جبرائیلہ دسا میرے یار کو کی میں پاتے میرے خلیل ابراہیم کو کی میں پاتے قال نعم الخلیل یا ربی فرمایا کیا کمال ہے خلیل کیا کمال ہے خلیل فرمایا ایسے ہی ہوندن اللہ دے بندے ہاتھ کار وال تے دل یار وال حضرت اے حقیقت پیار اہن حقیقت اللہ دے پیارے بندے حضرت اس طرح حضرت گرامی اللہ دے نبی اللہ دے حبیب اللہ دے خلیل جڑے اللہ نال تعلق نبھینن ول جو علیندن او سب کچھ کر دے دکھینن دعا ہے اللہ جل کریم آپا کو بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے